اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا صوبہ سندھ نہ صرف ترقی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بلکہ امن و امان بھی مثالی ہے۔ یہاں مختص بجٹ کے علاوہ بھی سندھ سرکار اپنے ذاتی فنڈ سے اس کی تزئین و آرائش میں حصہ ڈالتی رہتی ہے۔ اگر پاکستان میں تیزی سے ترقی کرتے کسی صوبے کی مثال دینی ہو تو صوبہ سندھ سب سے آگے ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کی عوام ہر بار بھٹو کے نام پر ہی آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالتی ہے، کیونکہ اس معصوم اور بھولی عوام کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر بھی ووٹ ڈالا گیا تو بیلٹ باکس میں سے ووٹ تو پیپلز پارٹی کا ہی نکلے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرون سندھ میں بھٹو ابھی تک زندہ ہے، اور اس کے زندہ رہنے تک تو آنکھیں کھول کر ڈالو یا بند کر کے ڈالو، ووٹ پی پی کو ہی پڑے گا۔ اور سندھ کی اس ترقی میں بھٹو کے زندہ ہونے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ بھٹو کو کچھ ہو گیا تو یہ ظالم وڈیرے اور جاگیردار سندھ کی معصوم عوام کو جینے بھی نہیں دیں گے۔ یہ زندہ بھٹو کا ہی خوف ہے کہ سندھ کے کسی بھی ضلع میں کوئی بھی اپنا گھر کھلا چھوڑ کر کہیں بھی چلا جائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی نقب لگا جائے۔ ڈاکوؤں اور چوروں پر تو اتنا خوف طاری ہے کہ وہ گبر سے زیادہ زندہ بھٹو سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کی اکثریت یا تو ماری جا چکی ہے یا پنجاب فرار ہو چکی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے سندھ کے خوشحال عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین اس کی خدمت اور مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے کہ سکھر کے قریب پنو عاقل کے تھانہ سانگی کے ایک گاؤں پر کچے کے 100 سے زائد ڈاکوؤں نے جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا اور گاؤں کی 2 خواتین اور ایک بچے کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ خبر چلانے کا مقصد صرف پیپلز پارٹی کو بدنام کرنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی امن و امان کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے۔ جب وہ کراچی کے علاقے کورنگی میں صرف الطاف حسین کا نام لے کر اور ہاتھوں میں اس کے جھنڈے اٹھا کر ریلی نکالنے والوں کو نقص امن کے نام پر 1 ماہ کے لیے جیل میں بند کر سکتی ہے، اور ایک بزرگ سیاسی رہنما آفتاب بقائی صاحب کو ان کی بیوی کے اسپتال میں سیریس حالت ہونے کے باوجود انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کچے کے ڈاکو کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ابھی تک کارروائی نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف کورنگی ریلی کی طرح کسی نے کمپلین نہیں کی۔ اگر کوئی پولیس یا رینجرز کو شکایت کرے گا تو سندھ سرکار ضرور ایکشن لے گی، لیکن کیونکہ سیاسی مخالفین کو تکلیف صرف پیپلز پارٹی کی بڑھتی مقبولیت سے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی ہوا دے کر اس کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ چند 100 کچے کے ڈاکو جنہوں نے کل اس گاؤں پر حملہ کیا ہے، ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوا تو پھر سندھ سرکار کو اس معاملے کو سیاسی طور پر ہینڈل کرنا ہوگا، ورنہ تو سب جانتے ہیں کہ کرائم کرپشن پر تو سندھ سرکار کی 0 ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ ویسے سندھ سرکار عمران خان صاحب کی حکومت کی طرح اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ اگر ان کچے کے ڈاکوؤں کو ٹی ٹی پی کی طرح مین اسٹریم میں لا کر انہیں سندھ کے شہروں میں آفیسز کھولنے کے مواقع دے دیے جائے تو سندھ کی ترقی اور خوشحالی میں سب مل کر اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں گے، اور پھر سیاسی مخالفین کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے امید ہے کہ جلد ذوالفقار مرزا صاحب کو یہ ٹاسک دے کر لیاری گینگ وار کی طرح انہیں بھی سیاسی بیک اپ فراہم کر دیا جائے۔